وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 سے 73 تک آج کے درس کا نمبر ہے 1405. آج کا موضوع، کیا ہم فرعون وقت بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو. انا قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولى. ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. قال فمن ربكما يا موسى. غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے. اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. قال فما بال القرون الاولى. کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے
میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى۔ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹی افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افطرا کیا وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى۔ تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے سرگوشی کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔
موسى اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو۔ سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، پھینک دو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ نگل لے گا ان کی ساری صنعت کو، بناوٹی چیزوں کو نگل لے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو گزشتہ سبق میں یہی ہم نے پڑھا تھا کہ مقابلہ تھا، فرعون نے مقابلہ کیا جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ اس میں اب فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بڑی اس نے کاوشیں کی، کوشش کی۔ دیکھیں، ہم زندگی میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ساری زندگی ہم اللہ کے فیصلوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا۔ رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، تو یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب یہ باتیں مجھے پتہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور جس طرح کی میں تشریح کر رہا ہوں یہ بھی آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے کہیں سنی نہیں ہے، یہ کچھ اپنے سے لگا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ سوچیں خود، موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کی جادوگروں کے ذریعے فرعون نے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ سے اس نے لڑائی کی، اللہ کے مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اس میں سوچنے کی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی تم رب کی بندگی اختیار کر لو، وہ رب کے فرستادہ تھے اور رب کا پیغام ان تک پہنچایا۔ انا رسول رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ اور کیا پیغام تھا؟ اور یہی بندگی پیغام تھا، فرعون کو بھی یہی بندگی کا پیغام تھا۔ اچھا، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے جو فرعون کے لیے تھا۔ اب فرعون نے لڑائی کا راستہ اختیار کر لیا، ہم نے بھی لڑائی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ بات تو صرف طریقہ کار کی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، بات تو انداز کی ہے۔ ہم الگ انداز سے اللہ سے یعنی جنگ کی حالت میں ہے۔ اور میں آپ کو اس بات کی تصدیق کے لیے قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے، مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ معاملہ سود کا تھا، سود کا ہے، اب بھی ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ سے۔ یہ دیکھیں، میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذرا مجھ پہ یقین کر لیں کہ بھئی یہ قرآن کے علاوہ تو کچھ بھی مجھے نہیں کہے گا۔ یقین کر لیں، کیونکہ دیکھیں جب میری نیت بدل گئی آپ کو قرآن سنانے کی تو میری باتیں پھر ایسی نہیں ہوں گی، وہ پھر ظاہر والی باتیں ہوں گی، اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ پہچان جائیں گے کہ بھئی یہ وہ بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو قرآن میں ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ظلم کیا، اور وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ جان چکے تھے موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے، میں تو اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن
یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن نہ ہم اللہ کو الہ واحد سمجھتے ہیں، نہ رسول کی بات کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم حالت جنگ میں ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، تو بہرحال یہ جب مقابلہ شروع ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اور وہ خوف کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں بات تو مقابلے کی ہو رہی ہے، اور خوف اس بات کا تھا کہ یہ انہوں نے چھوٹے سانپ بنا دیے، میرے سانپ بڑا ہوگا تو فرق کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو۔ بہرحال یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آج کا جو سبق ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، وہ نگل لیں گے جو انہوں نے صنعت کی ہے، جو کاریگری ہے اس کو نگل لیں گے۔ بہرحال ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ وہ سانپ نے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ نے جب باقی سانپوں کو نگل لیا، لیکن تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے، الفاظ میں بھی ایسا نہیں ہے۔ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو جادوگری، جو فریب یہ دکھا رہے ہیں اس کو نگل لے گا، ان کی راٹیاں۔ اچھا ہوا یہ کہ جب وہ سانپ جو ہے ان پہ گزرتا تھا تو وہ اس سے وہ فریب ختم ہو جاتا تھا، فریب نگل لیتا تھا، اور وہ لاٹھیاں یا جو حبالہم وعصیہم، رسیاں اور لاٹھیاں، وہ اپنی حالت میں لوگوں کو نظر آئے، فریب کو نگل لیا۔ اب جادوگر جان گئے کہ یہ تو پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا، جادوگر یعنی ظاہر ہے کہ مصر کے ہر کونے سے آئے ہوئے تھے، ان کو کیا پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا؟ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک جادوگر ہے اور تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ لاٹھی سے سانپ بنا دیتا ہے۔ اور اس زمانے میں جادو کا علم تھا مصر میں، جادوگر موجود تھے، جادو کرتے تھے وغیرہ، یعنی یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ تو خیر ان کو جب پتہ چلا، یہ تو صاحب علم تھے جادوگر، تو انہوں نے پھر بے اختیار سجدے میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گرا دیے گئے جادوگر، سارے جادوگر۔ اب یہ دیکھیں گرا دیے گئے کا مطلب کیا ہے، کس نے گرایا؟ ظاہر ہے کہ ان کو پہچان ہو گئی، تو بے ساختہ ان کی یعنی سجدے میں گر گئے، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا ایمان لانے کا، آمنا برب ہارون و موسیٰ قال آمنتم لہو۔ اب یہ فرعون جس کو پتہ تھا، اب یہ اپنی انا اور ضد پر اڑا رہا، جیسا کہ آج ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ لوگ پکار رہے ہیں ایمان کی طرف، لیکن ہم ایمان لانے کے لیے تیار تو نہیں ہے۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یعنی وہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا نا کہ بھئی تم نے میری اطاعت کرنی ہے، الہ معبود میں ہوں تمہارا۔ اب دیکھیں فرعون نے اپنے آپ کو معبود کہا، کہلوایا۔ اس کا یہ مطلب، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اس نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا، یہ غلط فہمی ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھیں اس لحاظ سے خدا کہ خواہشات نفس جو ہیں وہ ہماری، جس کی آپ بات مانیں وہ ہمارا خدا ہے۔ الہ کا لفظ تو خواہشات نفس کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو تھوڑا سا یہ میں آپ کے سامنے نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ فرعون کا دعویٰ خدائی تھا کہ میری بات مانی جائے، ہر کام میری بات، میرے حکم سے ہو جائے یا ہوا جائے، کیونکہ مجھ میں طاقت ہے، میں بادشاہ ہوں، مجھ میں طاقت ہے۔ اس کا دعویٰ چونکہ اس کے پاس اسباب تھے تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس وہ زور و طاقت نہیں ہے۔ بہرحال ہر شخص
نے، ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. آپ دیکھ لیں نا، آپ کی میں یہ نہیں نکلنے والی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے. وہ عام طور پہ جو گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں، ہر ایک کہتا ہے کہ میری مانی جائے، میری مانی جائے، اور تھوڑی سی بھی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو بس آپ کا موڈ بگڑ جاتا ہے. کیوں نہیں مانی؟ میں نے پودینہ لانے کو کہا تھا اور میں نے چٹنی بنانی تھی. خاتون خانہ کہتی ہے جاؤ کام کرو اپنا. یہ ویسے ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ سارے معاشرے میں سب لوگ ایسے ہی ہیں. آج امت مسلمہ سب کے سب خدا بنے بیٹھے ہیں. وہ آپ کو میں ایک شعر سناتا رہتا ہوں نا، مولانا روم کا، کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. تو خیر اس نے، اب یہ دیکھیں حق معلوم ہو گیا. اب یہ انا پرستی ہم میں بھی ہے. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم نے میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے؟ میں تو خدا ہوں، میری بات ماننی چاہیے تھی. یہی دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. میں نے ایسا کہا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ بات ختم ہو جاتی. انہ لکبیر، اب وہ اس کی انا برقرار رہتی ہے. کس کی؟ فرعون کی. اور وہ بہانے سازی اور یہ ڈھونڈنے لگتا ہے. بادشاہ اور خدا تو میں ہوں، تم نہیں مان لے آئے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی تمہاری ایک سازش تھی کہ تم جو ہے میدان میں آؤ گے اور کرتب دکھاؤ گے، اور استاد سے یہ تمہارا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم جو ہے پھر ایمان لے آئیں گے. بہرحال اس نے کہا فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو کھجور کی تنوں پر تمہیں سولی دیتا ہوں. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے. اب یہی وہ انا پرستی تھی. اور یہ دیکھیں یہ ہم میں بھی ہے. ایک بات کو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی بنتا ہے، لیکن ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں بعض لوگ بہانے بھی بناتے رہتے ہیں. وہ ہے نا فارسی میں خو بدرا بہانہ بیسیار. آپ جب ایک کام نہیں کرنا چاہتے پھر اس کے لیے بہانے بناتے رہتے. اور یہ بہانے جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا کیا بہانے ہیں ہمارے پاس. نماز پڑھ لو بھائی، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، بہت سے بہانے ہیں. یہ نہیں، ایک مثال میں تو آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال تو پھر انہوں نے کہا جادوگروں نے، یعنی اب ان کو ہم نو مسلم کہیں گے کیونکہ ایمان لے آئے تھے. یعنی فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا کے تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ڈرے نہیں، وہ خوف نہیں کیا. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. تو انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی یہ والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تمہیں ترجیح دیں. اے فرعون، تم جو کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تم زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کا فیصلہ کر سکتے ہو، تو تمہاری مرضی ہے. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہارا فیصلہ تو دنیا تک محدود ہے اور ہم نے تو رب کے پاس جانا ہے. یہ جواب جو ہے بڑا درست جواب تھا ان کا، نو مسلموں کا. اور دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے، اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہماری ساری زندگی میں یہی جملہ ہونا چاہیے. یہ
ترجیح جو ہے مومن کی آخرت ہونی چاہیے. دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، جان چلی جائے، مال چلی جائے. وہ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہماری مال و جان کا مالک تو اللہ ہے. اب ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ کو مقصد بنا کے، اللہ کو مقصد حیات بنا کے، اللہ کے راستے پر. اب اس راستے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے فیصلے آ جائیں جس میں آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے، دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں. تو مومن جو ہے یہ تضادات، یہ دیکھیں دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. امتحان آ سکتے ہیں، ہر قسم کے امتحان، بھوک، مالوں میں کمی، جان میں کمی، خوف کی حالت آ سکتی ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو. میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ترجیح جو ہے مومن کی ترجیح آخرت ہوتی ہے. اس کے فیصلے آخرت اور اللہ کی رضا کی بنا پر ہوتے ہیں. پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، میں نے جانا رب کے پاس ہے واپس، کیونکہ میں رب کا ہوں، اور رب کی طرف، رب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، یا اس کا دیدار یا اس کا تقرب یا اس کی ملاقات کے لیے میں نے دنیا میں جد و جہد کرنی ہے. لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر مجھے دنیا کا کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو میں اس کو قربان کر دوں گا. صحابہ نے کیا، یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اب یہ جملہ جو ہے بڑا مطلب ایک بہت اہم بات ہے، اور جو ہماری زندگی میں بھی اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو واضح دلائل آ گئے، یعنی آپ دیکھیں یہ اپنے لیے، اس میں آپ اپنا سبق تلاش کرنے کی کوشش کریں. بھائی میرے پاس تو واضح دلیل آ گئی ہے کہ رب ایک ہے، رب منزل ہے، رب الہ واحد ہے، میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور ہم ترجیح نہیں دیں گے اس حقائق پر، باطل کو قبول نہیں کریں گے. تو ایک شعر بھی ہے اس میں، وہ ہمارے شیخ ہمیں فرماتے تھے بعض اوقات کہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. حق کے راستے میں کوئی بھی چیز اگر بت بن کے کھڑی ہو جائے، عاشق جو ہے پھر اس وقت بت شکن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جو ہو سکتا ہے کر لو جو کرنا. تم نے کیا کرنا ہے؟ انما تقضی حاصل حیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تمہیں ماری دے دوں گے نا، سولی پہ چڑھا دو گے نا، کیا ہو گیا؟ تو ہم انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. اب رب ہماری منزل ہے اور رب ہی ہمارا معبود ہے. لیغفر لنا، تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس تم نے جو ہمیں مجبور کیا ہے، اکرہتنا، تم نے ہمیں مجبور کیا ہے اس سحر کے لیے. تو یہ خطا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا. واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی اچھا ہے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے. تم تو چلے جاؤ گے، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے چلا بھی گیا. خیر، انہو، اب یہ مضمون جو ہے یہ بھی بڑا یعنی سوچ سمجھ والا مضمون ہے، اور یہ میں آپ کو گزارش کی بھی ہے، اب پھر کر رہا ہوں کہ سارے مضمون کو اپنے لیے اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں دیکھیں جس پر حق کا ایمان ہے اور جس کا نہیں ہے،
اسی کا تقابل ہو رہا ہے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس لیے زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ اب تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں پہلے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ وَمَن یأتہ مؤمنا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے جو ہے بلند درجے ہیں۔ جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، سدا بہار باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے اس شخص کی جو اپنا تزکیہ کر لے۔ بہت اہم مضمون ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو یہ اب یا تو جادوگروں کی باتیں ہیں یا اللہ کی باتیں ہیں، لیکن بات اپنی جگہ مستند ہے بالکل۔ اچھا، اب ہم فرض کر لیتے ہیں، اور ہیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک وہ ابقا، یہاں تک وہ جو نو مسلم ہیں ان کا بیان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں، اب دیکھیں یہاں مجرم جو ہے اور مومن، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مومن کے لیے 2 آیات ہیں اور مجرم کے لیے جو ہے 1 آیت ہے۔ اچھا، ایک بات میں آغاز میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور واپس جب جاتا ہے تو 2 حالتوں میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہوتی ہے، یا تو یہ مجرم کی حیثیت سے لوٹے گا رب کے پاس، یا مومن کی حیثیت سے لوٹے گا۔ اور آج تو ہم سب مجرم ہیں، یہ بات یعنی آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان رب کا مجرم ہے۔ رب نے جو حکم دیا ہے، رب کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہماری ترجیح ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو آپ رد نہیں کر سکتے، جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم سب مسلمان، برائے نام مسلمان جو ہیں، ان کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے۔ ظاہر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے اپنے مفادات ہیں، یہ میں، یہ میرے پیسے، یہ میری جمع پونجی، اور یہ میرے بچے، اور یہ میری بیوی، اور یہ میرا شوہر، اور یہ میرا گھر ہے، اور یہ میری پلاٹس ہیں، کمرشل پلاٹس ہیں میرے پاس۔ بس آپ کا تو سارا ایمان ہی دنیا پر ہے۔ آپ کی تو انسان کی، ہم سب کی مفادات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ یہ مجرمانہ رویہ ہے، یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس نے رب کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، یہ مجرم ہے، یہ نافرمان ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پہ، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو یہ منافق ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان، ہم 2 صورتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم یا مجرم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے سبق میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم